اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان آ گیا ہے۔ حضور فرمانے لگے یہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نا آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے رمضان میں۔ اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے رمضان المبارک میں کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اب یہاں شارحین حدیث لکھنے لگے کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھول جاتے ہیں، اس سے کیا مراد؟ اس سے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا سمجھایا؟ حضور کی باتیں چونکہ بڑی معنی خیز ہیں، جوامع الکلم ہے، تو شارحین حدیث نے لکھا یہ جو حضور فرماتے ہیں نا آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت بھی نازل ہوتی ہے، برکت بھی نازل ہوتی ہے، بخشش بھی نازل ہوتی ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے، رحمت بھی برسائی جاتی ہے۔ جو خدا کی رحمت کا امیدوار ہوگا اس کے لیے دروازے کھلے ہوں گے، اللہ رحمت فرمائے گا۔ جو اس کی بارگاہ سے بخشش کا سوالی ہوگا اس کے لیے بھی رمضان میں آسمان کے دروازے کھلے ہوں گے اور اس کو بخشش عطا کی جائے گی۔ اور جو سمجھتا ہے کہ میں پریشان ہوں رزق کے مسئلے میں، اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے رمضان میں، اسے رزق بھی دیا جائے گا۔ جو اولاد کا طلبگار ہے اسے اولاد دی جائے گی، جو رب کی بارگاہ سے اس کے قرب کا طلبگار ہے اسے قرب خداوندی دیا جائے، جو اس کے محبوب کی نگاہ کا طلبگار ہے اسے دروازہ جو کھل گیا ہے۔ اب جو تم اللہ سے اس کا فضل مانگو گے اللہ رمضان المبارک میں اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب مانگنے کا ٹائم ہو تو ہم سو رہے ہوں۔ کچھ لوگ بڑی عجیب و غریب سی ریت پیدا کر لیتے ہیں، وہ بس روزہ ہی رکھتے ہیں، باقی سارے امور اللہ ماشاءاللہ غفلت میں گزر جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو محتاط رکھ کے یہ کرم کی برکھا جب برسے تو پوری توانائی کے ساتھ اپنے آپ کو ذہنی طور پر عبادت کے لیے تیار کریں۔ میں دوستوں کو منع کیا کرتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں مہربانی کیجئے گا رمضان المبارک کے اندر تبصرے نہ کیجئے گا، اس لیے کہ اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے پاکستان میں ٹھیک ہونا تھا۔ سب سے زیادہ تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے، سب سے زیادہ بریکنگ نیوز ہمارے ملک میں چلتی، سب سے زیادہ اچھا تبصرہ کرنے والے یہاں لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو ہم نے سارا سال خبریں دیکھ لیں، تبصرے کر لیے، فلاں نے فلاں کو گرا دیا، فلاں نے فلاں کو اٹھا دیا، یہ سارا ہمیں پتہ ہے۔ تو مہربانی کریں رمضان شریف میں نا خبروں سے بھی بچیں، ادھر ادھر کی بری ویڈیوز سے بچیں، موبائل کے غلط استعمال سے بچیں۔ آپ فوکس کریں کہ آپ نے عبادت کرنا، توجہ کریں کہ اپنا سارا وقت اللہ کی رضا کے لیے لگانا ہے، ایک لمحہ بھی بیکار نہ کریں۔ حضور نے اتنی عظمت رمضان کی بیان کی، اتنی عظمتیں بیان کی، اور آخر میں ایک ایسا جملہ کہا کہ اگر اسے کھولا جائے نا تو ہر چیز ہی ایک دوسرا رخ اختیار کر جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام رمضان کی ساری شانیں بیان کرنے کے بعد فرمانے لگے اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ رمضان کی شان کیا ہے، یعنی اتنی شانیں بیان کرنے کے بعد بھی فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے تم اس گہرائی تک پہنچ جاؤ، تم وہ گہرائی پا جاؤ کہ آخر رمضان کی عظمت کتنی ہے۔ فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہارا دل کرے سارا سال رمضان ہی رہنا چاہیے، سارا سال رمضان ہی رہنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نیکی کا کام کرتا تھا اور پھر اگر وہ بیمار ہو جائے یا کسی سفر میں چلا جائے تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی نیکی لکھتے رہنا، اس کا اجر لکھتے رہنا، اس لیے کہ مومنین کا اجر کبھی ختم
नहीं होता। आप कभी गौर फरमाएं कि जब इतना किसी को अजर मिलता है, इतना अजर मिलता है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो फिर करने का काम ये है कि हम खैर के कामों की मंसूबा बंदी करें। हर वक्त कोई ना कोई अमल साले करें। किसी शख्स को अगर पता चल जाए ना कि इस बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसके अंदर नफा ही नफा है, तो वो तो उसकी कई ब्रांचें बनानी शुरू कर देता है। वो कहता है यहाँ भी खोल लो, यहाँ भी खोल लो, यहाँ भी खोल लो। तो भाई नेक अमाल ऐसा अजर वाला अमल है कि जिसका अजर कभी खत्म ही नहीं होगा। अब क्या करना चाहिए? अब बहुत सारे नेक अमाल की मंसूबा बंदी करनी चाहिए। और वो अमल कैसे करने हैं? दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली, कोई भी नेक अमल करें तो अपनी नीयत को दुरुस्त करें, हुस्न नीयत को अपनाएं। नीयतों का बिगाड़, इरादों की खराबी, ये अच्छे भले आमाल को ज़ाया कर देती है। जब हमारी तबीयत इस तरह की हो कि हम अच्छी नीयतों के साथ आगे बढ़ें, खैर के इरादों के साथ आगे बढ़ें, हम उस दीन के मानने वाले हैं जिस पर क़यामत वाले दिन उन आमाल का भी अजर मिलेगा जो किए ही नहीं होंगे। तो पूछा जाएगा, मालिक ये तो अमल किया ही नहीं, तो फरमाए इसका इरादा तो किया था ना, नियत तो थी ना, तुम खालिस तो थे ना, मौका ना बन सका, तुम्हारे लिए असबाब ना हो सके, लेकिन अजर तो मिला। और इमाम गज़ाली फरमाते, कुछ आमाल लेकर फरिश्ते अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे। रब करीम फरमाएगा, वापस ले जाओ इन आमाल, मेरे लिए नहीं किए, ये तो किसी और को दिखाने के लिए किए। हुस्न नीयत, अच्छा इरादा, प्रोग्राम इस तरह का जिसमें अल्लाह की रजा शामिल है। आप जब तक नीयत का वुजू नहीं करते, इरादों में इखलास पैदा नहीं करते, और हम लोग जब तक अपने मामलात में आगे जाने के लिए महज अल्लाह की रजा को पेश नज़र नहीं रखते, उतनी देर तक अमल बेकार है। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब ना तुम्हारे मालों को देखता है, ना तुम्हारे चेहरों को देखता है, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। तो सबसे पहले तो बातनी तौर पर ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिंदगी में आगे जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ हुस्न नीयत का साथ नहीं, इरादों में खुलूस नहीं। वो जो मनसूबाबंदी बना रहे हैं उसके अंदर अल्लाह की रजा शामिल नहीं। तो मुझे बताइए, जब अल्लाह की रजा ही शामिल नहीं होगी तो अल्लाह की मदद कैसे शामिल होगी? अल्लाह की मदद उस काम में शामिल होती है जिसमें अल्लाह की रजा मतलूब हो। और जब मतलूब ही अल्लाह की रजा ना हो, दुनियादारी, शोहरत, पैसा, माल, दौलत, कुछ मिल जाए, कुछ उसूल हो जाए, मुझे भी कुछ जानने लग जाए, तो फिर जिस तरह की नीयतें होती हैं उसी तरह का उस शख्स को उसका फल भी देखने को मिलता है। सबसे पहले तो अच्छी नीयत किसी भी अमल के, और उसके फौरन बाद मुनासिब मंसूबा बंदी। मुसलमानों का आज सबसे बड़ा मसला ये है कि ये काम करते हैं लेकिन किसी मंसूबा बंदी के तहत नहीं करते। हम अपने कामों को मुरत्तब नहीं करते, नज़्म व नस्क का हिस्सा नहीं बनाते, हमारे काम बेतरतीब होते हैं, उलझे हुए होते हैं। हम जिन प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हुजूर हर काम करते थे तो मुनासिब मंसूबा बंदी के साथ फरमाया करते। जंगे बदर का मौका है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले मजलिस मुशावरत मुनक्किद की है, सहाबा से राय ली है, उसके बाद सफ़ों को सीधा कराया, हर आदमी की उस मकाम पर ड्यूटी लगाई, और फिर अल्लाह के महबूब ने मुसल्ला बिछा के अल्लाह से मदद का सवाल किया। जंगे उहद का मौका है तो सरकार ने ड्यूटियों को तकसीम फरमाया। एक छोटा सा हिस्सा सहाबा का, एक जमात जिसकी ड्यूटी थी कि ये दुर्रा तुमने नहीं छोड़ना, तो एक दुर्रा ही छोड़ा उन्होंने।
تو اس کا نتیجہ بہت ساری شہادتوں کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ جنگ خندق کا موقع ہے تو سرکار کی منصوبہ بندی دیکھیں، 10,000 کا لشکر مدینے پہ حملہ آور تھا، ٹھنڈ تھی، قحط تھا، تو مدینے کے تینوں جانب تو مکانات تھے، کافر داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے، کونا خالی تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا خندق کھود لینی چاہیے۔ اس خندق کو کھودا گیا اور پھر وہ 10,000 کے لشکر کو جس طرح روکا گیا ہے اور جس طرح وہ ناکام ہو کر لوٹ گئے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فتح عظیم مسلمانوں کی بنا دیا۔ فتح مکہ کا موقع آپ دیکھ لیں تو حضور کی منصوبہ بندی دیکھیں، سب سے زیادہ دینی لوگوں کو ضرورت ہے مناسب منصوبہ بندی۔ وہ اللہ خیر کرے گا جی، وہ بسم اللہ جی تسی آ جاؤ۔ او خدا کے بندے، جن بزرگوں کا آپ نام لے رہے ہیں اور جس دین کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ دینی منصوبہ بندی کا حکم دیتا ہے، حکمت عملی سے اور تدبر سے چلنے کی بات کرتا ہے۔ وہ دین ہی کہتا ہے کہ آپ چیزوں کو مرتب کر کے کریں، بے ترتیب اور بے ڈھنگے۔ یعنی ایک شخص کے بکھرے ہوئے بال تھے، الجھی ہوئی اس کی حالت تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر یہ کنگھی کر لیتا تھا، یہ سنوار لیتا اپنے آپ کو۔ پسند کیا نبی پاک۔ آپ اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں، آپ کسی کام کے لیے لوازمات بھی جمع کریں، پر آپ کا اس کے لیے طریقہ کار مرتب کرنا۔ بڑی سادہ مثال ہے، کام کو کام سکھاتا ہے۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کام کرنا آ جاتا ہے، لیکن جب کام لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے پھر ان کو کام کرنا نہیں آتا۔ کام کو کام سکھا دیتا ہے۔ حضور فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ہر آدمی اپنی الگ سے آگ جلائے گا کھانا پکانے کے لیے۔ ایسا ہوتا نہیں تھا روٹین میں، مطلب اب کھانا پکانا ہے 500 کا 1000 آدمی کا تو ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ کھانا پک سکتا ہے، دیگیں پکا نہیں لیتے ہم لوگ۔ فرمایا ہر مجاہد اپنا چولہا جلائے۔ تب جب 10,000 چولہے جلے تو ان کے ذہن میں تو نہیں تھا نا کہ ایک ایک بندے نے جلایا ہے۔ وہ جب چڑھے پہاڑیوں پر کفار مکہ اور انہوں نے منظر دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی لاکھوں لوگ آ گئے، یہ تو بڑا عجیب صورتحال ہے۔ ان پر تو رعب طاری ہو گیا، اور وہ جو تھوڑا بہت مزاحمت کرنا چاہتے تھے جناب ابو سفیان نے واپس آ کے کہا سی بھی نہ کرنا، کیونکہ جتنا بڑا وہ لشکر ہے۔ جناب عباس سے کہنے لگے حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے دیکھیے آپ کے بھتیجے کی شان و شوکت سے مکے میں داخل ہوئے۔ اسلام کسی کو دقت نہیں دیتا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر کہ تنگ گلیوں سے داخل ہونا ہے ہم نے مکے میں، کشادہ گلیاں موجود ہیں، کیوں تنگ گلیوں سے داخل ہونا ہے؟ جب تنگ گلیوں سے لشکر گزرتا تھا تو گھوڑا گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، یہ تو گھنٹوں پتہ نہیں کتنا کوئی لمبا لشکر ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ آپ مناسب منصوبہ بندی کریں، آپ کا انداز خوبصورت ہو، آپ بہترین طرز کے ساتھ کام کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کام کیسے کرنا ہے۔ ہمیں نہ لوگ کام نہیں کرنے دیتے، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، او بسم اللہ پڑھو جی اللہ خیر کرے گا۔ او بھائی اللہ تو خیر کرے گا، پر رب کریم نے بھی تو اصول دیے ہیں نا، سارے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، جانور بھی مخصوص ہوگا، اس کی عمر بھی مخصوص ہوگی، وقت بھی مخصوص ہوگا، ایام بھی مخصوص ہوں گے، طریقہ کار ہوگا۔ آپ بے ترتیب جب کام کرتے ہیں تو اس میں الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں۔ مناسب منصوبہ بندی، ایک اچھی ترتیب، ایک منظم۔ میں شروع میں جب ہم نے محفلوں کا آغاز کیا تو میں نے دعا کا ٹائم لکھنا شروع کیا، اتنے بجے دعا ہو جائے گی، تو لوگ مجھے کہنے لگے آپ عجیب آدمی ہیں، اتنے بجے دعا ہو جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ تو آتے ہی نہیں۔ صرف 2 دفعہ ایسا ہوا ہے،
زیادہ نہیں کہ دعا کے بعد لوگ آئے اور انہوں نے کہا محفل ختم بھی ہو گئی 2 دفعہ، پھر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعی ختم کر دیتے ہیں، پھر ٹائم پہ آنے لگ گئے۔ کوئی لمبی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی ہمیں زیادہ نہیں وہ کرنا، کچھ بھی نہیں، کوئی ہمیں زیادہ اس میں دشواری نہیں ہوئی۔ آپ نظم بنائے، نظم۔ میں جن محافل میں شرکت کرتا ہوں دوستوں کو پتہ ہے یہ ٹائم پہ آتا ہے اور وہ تیار ہوتے ہیں، لوگ بھی ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں۔ آپ منصوبہ بندی بنائیں کسی چیز کی، آپ اس منصوبے کے مطابق چلیں، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں نظم ہی نہیں ہے، منصوبہ بندی نہیں، کسی کام کو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہم وضع کرتے، ہماری ترتیب نہیں ہے۔ جب تک آپ مرتب نہیں ہے، یہ ہمارے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے ایک پارے کی ایک تفسیر ایک جلد میں لکھی ہے، ایک پارہ اور ایک جلد پڑھا ہے مشکات کی شرح کی۔ کسی نے ان سے کہا اتنا کچھ لکھا ہے آپ نے، پڑھا نہیں جا سکتا؟ تو فرمانے لگے صرف ایک کام کیا ہے میں نے، اپنے ٹائم کو مرتب کیا ہے۔ مفتی صاحب 1 بجے جمعے کی تقریر شروع کرتے تھے اور جب وہ الحمدللہ سپیکر میں کہتے تھے لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ 1 پورا بج گیا ہے۔ ہم کوئی ترتیب ہی نہیں، وقت کا ضیاع ہے۔ 2-4 چیزیں ایسی ہیں جن پر بالکل فوکس ہے لوگوں کا، وقت کو ضائع کریں، کوئی ترتیب نہیں۔ تو مناسب منصوبہ بندی۔ تیسری بات، اچھی نیت، مناسب منصوبہ بندی، اور تیسری بات سچی لگن۔ جب تک آپ میں لگن نہیں ہوتی، آپ تھوڑی دیر کام کر کے اکتا جاتے ہیں، مسلسل نہیں کر پاتے۔ یہ طلب جب پیدا ہوتی ہے، یہ لگن جب پیدا ہوتی ہے، پھر کام ہوتا ہے۔ آپ کے اندر لگن ہی نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ وہ تڑپ ہی نہیں ہے، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، مزاج ہی نہیں ہے، کیسے کام ہوگا؟ کام ہو جاتا ہے، صرف اس کے لیے آپ مسلسل محنت کریں، مسلسل۔ پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سیل۔ پانی کا ایک قطرہ کبھی بھی سیمنٹ میں سوراخ نہیں کر سکتا، لیکن اگر مسلسل گرتا رہے نا تو وہ سیمنٹ میں بھی سوراخ کر لیتا ہے، پلستر والی پکی جگہ ٹائلوں والی میں بھی وہ گھس جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ مسلسل ہے نا، استقامت ہے نا، لگن ہے نا، لگن سے کام کریں۔ وہ بہت سارے دوست آ کے مجھ سے کہتے ہیں میں بڑے ہی کام کیتے نے کوئی کامیاب نہیں ہویا۔ میں کہا بڑے چھڑ دے تو ایک ہی کار، انہوں 4 دن چاج نال کار ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بڑے کرنے کے چکر میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایک کریں، لگن سے کریں، محنت سے کریں، جد و جہد سے کریں، اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیں، آپ اس کے اندر پورے طور پر لگ جائیں، آپ مضبوط ہو جائیں گے، آپ کے اندر توانائی آ جائے گی۔ تو ایک تو اچھی نیت، مناسب منصوبہ بندی، اور پھر اس کے بعد لگن، اور پھر چوتھی بات کہ آپ اس کام کو جب آپ نے کر لیا، وہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا، اب آپ نے کہنا ہے میں نے نہیں کیا، یہ میرے رب کریم نے کیا۔ اب آپ کی طبیعت کا شکر، آپ کے مزاج کا ٹھہراؤ، اب آپ کے اندر کی عاجزی، یعنی نبی پاک علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ میں داخل تو ہو گئے، لیکن حال یہ ہے کہ سرکار نے کالا امامہ باندھا ہوا ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اور حضور نے یوں گردن جھکائی ہوئی ہے کہ کئی دفعہ اونٹنی کی گردن سے بھی سرکار کی گردن نیچے دکھائی دیتی یا بظاہر۔ کیوں؟ کہ سرکار نے اپنا سارا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے کہ جو کچھ ہے مالک کا ہے۔
نیت بھی آپ کی ٹھیک تھی، منصوبہ بندی بھی آپ نے کی، اور پھر اس پر لگن بھی آپ کی تھی، پر جو نتیجہ نکلے گا اس میں آپ شکر اللہ کا ادا کریں گے. اور جب تک آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے اتنی دیر تک محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کی توجہ اللہ کی جانب ہے. قرآن مجید نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر کرو گے نہ شکر تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. شکر کا مزاج ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کہا جائے گا وہ حمد کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کہ 70,000 بندہ کھڑا ہوگا تو رب فرمائے گا ان سے حساب نہیں لینا، انہیں بغیر حساب کتاب جنت میں بھیجنا ہے. مالک یہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ہی ادا کرتے. طبیعت پھر شکر والی ہو، مزاج اپنے رب کے حضور جھکنے والا ہو، یعنی نعمت ملنے پر یہ خیال نہ ہو کہ جناب یہ میری محنت کا نتیجہ ہے. آخر میں انسان کہے یہ میرے رب نے فضل کیا ہے اور مجھے عطا فرمایا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعمت کا اظہار کرنا شکر ہے اور نعمت کو بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے. آج آپ دیکھ لیں غریب تو بتاتا ہے میں غریب ہوں، کبھی امیر نے بھی بتایا میرے پاس کتنے پیسے ہیں. حالات خراب ہونے پر تو لوگ اظہار کرتے ہیں، صحیح ہونے پر بھی کرتے ہیں. ہماری طبیعت کا تقاضا ہی نہیں ہے، بیان نعمت ہے ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید نے یہ شکوہ کیا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو رب کو یاد کرتا ہے، اور جب آسانی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے مالک کو بھولتا ہے. اللہ کی بارگاہ کا شکر او گن تو صحیح یار کبھی نعمتیں خدا کی کتنی زیادہ. ہر وقت تیری طبیعت جھکی رہے گی اپنے مالک کی بارگاہ. اور پھر یہ جو شکریہ ہے نا یہ فطرت ہے، فطرت. جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ فطرتاً ایک خوبصورت انسان ہے. آپ نے کبھی جانور دیکھا ہے وہ بھی شکر ادا کرتا ہے؟ کاٹنے والا جانور بھی ہو تو وہ اپنے مالک کو نہیں کاٹتا. کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے یہ مجھے چارہ کھلاتا ہے، یہ مجھے پانی پلاتا ہے، یہ دھوپ چھاؤں میں میرا خیال رکھتا ہے. یعنی آپ کا پالتو جانور کاٹنے والا بھی ہو اور آپ اس کا زخم بھی صاف کر رہے ہو تو وہ آپ کو کاٹتا، یعنی جانور بھی کہتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے اور وہ محسن کا شکریہ ادا کرتا ہے. شکریہ ادا کرنا تو فطرت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کرنا. مزاج تشکر والا رکھنا، یعنی قرآن مجید نے کہا رب فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. جو دعا سکھائی ہے وہ دعا بھی شکریہ والی ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی تھی. یعنی یہ دعا بھی شکر کے طور پر ہے کہ مالک انہوں نے مہربانی بڑی کی ہے. شکر فطرت ہے. اگر آپ شکر گزار نہیں ہیں، مزاج آپ کا شکریہ والا نہیں ہے، یہاں نا بڑا مشکل آگے ہو گیا ہے لوگوں کے لیے. تشکر نہیں طبیعتوں میں، وفاداری نہیں، مزاج نہیں. میرے بھائی شکر کی طبیعت، شکر کا مزاج. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کی مالک
میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں تیری کوئی چھوٹی سی چھوٹی بظاہر نعمت بھی دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی عبادت کروں تو اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہوتا۔ وہ جو ان کے دل کی گہرائیوں میں بات ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم عرض کرتے مالک میں تیری چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی کبھی دیکھتا ہوں نا تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی اس کے لیے عبادت کروں، جھکا رہوں سجدے میں، تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا تو ساری نعمتوں کا کیسے کروں؟ تو جب یہ جملہ کہا نا حضرت موسیٰ نے تو رب کریم نے فرمایا اے کلیم اب آپ نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ یہ سمجھے آپ اس پہلو کو، یعنی جب یہ احساس پیدا ہو گیا نا کہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے کی طاقت ہم میں، فرمایا اب تو نے شکر ادا کیا ہے، اب سمجھ آئی ہے شکر کی۔ او میرے عزیز جب مزاج شکر والا ہو، طبیعت شکر والی، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا، یہ مزاج کا بھی پیدا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھے بتا تو صحیح، ایک نعمت کا شکر ادا کر کے میں اسے دیکھتا ہوں تو ساتھ ہی مجھے دوسری نظر آ جاتی ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو تیسری نظر آ جاتی ہے، تیسری کا شکر ادا کرتا ہوں تو چوتھی۔ تو مالک نعمتیں اتنی زیادہ ہیں آخر میں شکر کیسے ادا کروں؟ تو رب کریم نے فرمایا اے داؤد آپ تو اپنے رب کی معرفت پانے لگ گئے ہیں، کو تو معرفت ہونے لگ گئی ہے، معرفت الہی پا گئے آپ نعمتیں گنے زندگی میں گنو، آنکھ کی نعمت گنو، کان کی نعمت گنو، سمجھ کی نعمت گنو، آپ چلنے کی، چھونے کی، پکڑنے کی، سمجھنے کی نعمت شمار کرو، گنو اللہ نے ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، اچھے استاد دیے، مشائخ دیے، گنو۔ اس کریم رب نے کرم کیا اور اپنے لاڈلے نبی کی امت بنایا، گنو شمار کرو، اس نے کرم کیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے بیت اللہ کے سامنے لا کھڑا کیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام بھی پڑھا۔ کرو شمار وہ نعمتیں کہاں کہاں کس کس مقام پر، اور خود ہی اللہ کا قرآن بولا تم اگر نعمتیں گننا چاہو تو گن سکتے نہیں۔ مزاجوں میں شکر پیدا ہو جائے نا طبیعت ٹھنڈی۔ میں اکثر کہتا ہوں، کبھی کبھی نہیں اکثر کہتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے، جہاں میں ہوں وہاں، یعنی میں نے زندگی میں یہ سنا ہمیشہ عمر بھر لوگ محفلوں میں نہیں آتے، پھر میرے دوستوں نے میرے کانوں میں یہ بھی کہنا شروع کر دیا تسی نہ اعلان کریا جے پھر سڑکوں بندے نہیں سامنے جاندے۔ وہ کبھی میں نے زندگی میں کہتے تھے لو جی لوگ اسکولوں میں بچے بھیجتے ہیں اور کالجز اور یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں، مدرسوں میں نہیں بھیجتے۔ پھر یہ کہ دور دراز سے سفارشیں آنے لگ گئیں کہ تسی ان ساڑا بچہ نہیں داخل کر دیں۔ وہ جو انداز کبھی اور تھے پھر وہ حالات بالکل بدلتے دیکھے، کیفیات بدلتی دیکھی، طبیعت بدلتی دیکھی۔ ایک دوست یہاں وقت لینے آ گئے اور میں وہاں انہوں نے جلسہ رکھ لیا، میں نے ان سے کہا بھی سادے سے آدمی تھے، میڈیا سے ذرا واقف نہیں تھے، پرانے آدمی تھے، بزرگ تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آ جاؤں گا لیکن یہ کہ مہربانی یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا کوئی اور اہتمام کر لیں۔ کہنے لگے نہیں آپ کو جانا، پھر میں چلا گیا، ہو کے آیا، سارے لوگوں نے زندگی بھر کا ہے دوبارہ کدو ٹائم دیا آگے، انہوں نے آخیا تمہیں اگوں نہیں بلانا۔ میں کیوں دی کی وجہ ہے؟ انہوں نے کہہ دی تے مسجد دے چھڑن لگے تن بندے ساڑی، پرانی مسجد تے ساریاں چھتاں پر گئیاں، تو بھئی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں۔ آپ مزاج شکر والا پیدا کریں، طبیعت شکر والی،
میں نے زندگی میں صرف ایک ہی چیز محسوس کی ہے کہ یار جتنی نعمتیں ہم ان کا شکر ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. مزید کا سوال تو تب کرے نا کس منہ سے مزید مانگے. جو ہے ان کا شکر ہی نہیں ادا ہو پا رہا, شکریہ ہی نہیں ادا کر پاتے. تو پہلی بات تو یہ کہ اچھی نیت اپنائیں, دوسری بات یہ کہ منصوبہ بندی کریں, تیسری بات یہ کہ لگن سے کام کریں, چوتھی بات یہ کہ جب کام ہو جائے تو پھر اپنے رب کا اور خوب ادا کریں, اور اپنے دل کو پورے طور پر تیار کریں اور ذہن سازی کریں اپنی کہ میں نے اپنے مالک کا شکر ادا کرنا.